إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا. بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر، جو میرے اور آپ کے حقیقی معنوں میں امام ہیں، مقتدی ہیں، رہبر ہیں، رہنما ہیں. ہم نے اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو امام نہیں مانا. حضرت ابو بکر کو امیر المؤمنین مانا، عمر فاروق کو امیر المؤمنین مانا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین مانا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین مانا، لیکن امام نہیں. جب خلفائے راشدین کو ہم امام نہیں مان سکتے تو چہ جائے کہ ہم کسی اور کو امام مانیں. ایک ہی امام ہے اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہم رب کی بارگاہ میں بھی جمع ہو جائیں گے تو حقیقی امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بینر تلے، جس کا نام ہے، جس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد، جہاں صدیق اکبر بھی رہیں گے، عمر فاروق بھی رہیں گے، اور خلفائے اربعہ رہیں گے، بدر کے مجاہدین رہیں گے، احد کے غازی رہیں گے، سارے صحابہ، محدثین، اولیاء، اتقیاء سب رہیں گے. انشاءاللہ ہم بھی وہیں رہیں گے. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، حضرات گرامی، آج
کا میرے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے یعنی جہنم اور اس کی ہولنا کیا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے موت کے منظر پر کہا تھا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے ذمہ داروں کو، کیونکہ ایک کڑوے جام ہے اور آج کا بیان کوئی مزیدار بیان نہیں رہے گا، لیکن اس حقیقت کو اگر ہم جان جائیں گے اور ہم اپنے دامن کو بچائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے دو راستے دکھا دیے ہیں، چاہے انسان شکر گزار بندہ بن کر کے جیے یا ناشکرہ بن کر کے جیے۔ یہ دنیا جس دنیا میں میں اور آپ جی رہے ہیں کیا ہے یہ دنیا؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کیا ہے دنیا؟ کھیل تماشا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن مجید کی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ، آخرت کا گھر ہمیشہ کا گھر ہے۔ اگر شاعر کی زبان میں اگر سمجھا جائے، جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے۔ اور ظاہر بات ہے خطبہ جمعہ کے اندر تو اس موضوع کا حق ادا نہیں ہوگا، پھر بھی بے توفیق اللہ دلائل کی روشنی میں باتیں پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 28 کی آخری سورت، سورۃ التحریم، آیت نمبر 6 کو میں نے اپنے خطبے کا عنوان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے بیوی اور بچوں کو، تم اپنے آپ کو بھی اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے ہم کو اور آپ کو مسٹر دنیا یا مسٹر انڈیا یا مسٹر فلاں نہیں، مسٹر جنہ بننا ہے۔ میرا اور آپ کا بیٹا مسٹر جنہ، میری اور آپ کی ماں بیوی بہن مس جنہ، اس سے بڑا اور کوئی نام نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو جنت میں مل گیا، فَقَدْ فَازَ، پس تحقیق کے وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کیا ہے دنیا کی زندگی؟ دھوکے کا ساز و سامان۔ قرآن مجید پارہ نمبر 4 رکو نمبر 10 سورہ آل عمران میں اللہ خود کہہ رہا ہے، دنیا بنانے والا، موبائل کی دکان والا کہے کہ بابا اس کے فیچرز اچھے ہیں، موبائل ایڈوانس ٹیکنالوجی کا ہے لیکن اوریجنل نہیں ہے، یہ ڈی پیس ہے، تو کیا کہیں گے بابا 5,000 روپے زیادہ لے لو، 1,000 2,000 زیادہ لے لو، لیکن اوریجنل پیس ہی چاہیے۔ ایک ریمارک پر ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے تیار نہیں، رب ذوالجلال والاکرام دنیا تو دیا اور ریمارک کے ساتھ، وما هذه الحیات، کیا ہے دنیا؟ متاع الغرور، دھوکے کا سازم۔ انسان بڑی ارمانوں سے بہت کچھ بناتا ہے لیکن کچھ نہیں پاتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا زحزح عن النار، جہنم سے بچا لیا گیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ورنہ دنیا میں تو صرف مومن نہیں جیتے نا، قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس کا کامن خطاب، کہیں یا ایھا الکافرون کہا او نافرمانوں، کہیں یا اہل الکتاب کہا اے یہود و نصارہ، لیکن اللہ نے یہاں اپنے محبوب بندوں سے خطاب کیا، ایمان والوں سے، تو اللہ مجھ پر اور آپ پر کتنا مہربان ہے، کتنا مشفق اور مہربان ہے۔ اسی لیے نا اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے رحمان بھی ہے، رحیم بھی۔ رحمان جس کی مہربانیاں، جس کی کرم فرمائیاں دنیا میں سب پر عام ہے، رحیم صرف اور صرف مومنوں پر رحم کرنے والا ہے، اور قیامت کے دن وہاں کسی اور پر رحم نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی یہ دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کا جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔
اسی لیے اللہ نے بڑے پیار سے اپنے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن یا تو خود انسان ہوگا یا بڑے بڑے پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ایسے سنگ دل فرشتے ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ذرہ برابر رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، ویفعلون ما یؤمرون، وہی کام کریں گے جس کا حکم انہیں دیا گیا ہے۔ بابا، میں اور آپ قالین میں بیٹھ کر کے بھی وہ دعا نہیں پڑھتے، میں اور آپ صوفہ سیٹ پہ بیٹھ کر کے وہ دعا نہیں پڑھتے، میں اور آپ اے سی میں رہ کر کے وہ دعا نہیں پڑھتے جو میرے اور آپ کے پیارے آقا، کونین کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سردار، اتقیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹ کر، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی، اللہ کے نبی لیٹے تو پوری پیٹھ لال ہو گئی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے شخصیت رونے لگے، اللہ کے نبی ہم صحابہ زندہ ہیں، حکم دیجئے، یہ کیا حال آپ کا ہے، ایک گادا ہم بنا کے آپ کو نہیں دے سکتے، ایک بستر ہم نے آپ کو نہیں دے سکتے، اللہ کے نبی حکم دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ما لہذا الدنیا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے۔ جو نبی کھجور کی چٹائی پر لیٹ کر کے اللہ کے نبی کہتے اللہم قنی عذابک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ حالانکہ نبی پر عذاب نہیں ہے، اللہ کے نبی تو شفیع المذنبین ہے، اللہ کے نبی تو ساقی کوثر ہے، اللہ کے نبی شافی روز محشر ہیں۔ نبی پر عذاب ہے؟ نہیں، وہ نبی کہتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ کبھی اللہ کے نبی کہتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو حساب لینے والا ہے، تیرے حساب سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ میرا حساب آسان لے لینا۔ نبی کے پاس 30-40 کا کوئی پلاٹ نہیں تھا، نبی کے پاس کوئی عمدہ سواری نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سہولیات میں سے 1% بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کا حضرت عائشہ کو پریشان ہو کر کے اللہ کے نبی کیا حساب ہے آپ کا، کیا حساب ہے آپ کا؟ قرآن آپ کے بارے میں کہتا ہے، سورہ فتح آپ کے بارے میں کہتی ہے، اللہ کے نبی آپ تو ویسے ہی بخشوائے گئے ہیں، پھر بھی آپ یہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں منوقش حلک یا عائشہ، اے عائشہ، اللہ کسی پر سوالیہ مارک لگا دے، میرے بندے یہ کام تو نے کیوں کیا، تیرے اندر ہمت اور جرات کیسے آئی، یہ کام کرنا تھا کیوں نہیں کیا؟ اے عائشہ، لفظ کیوں کے جواب دینے کی سکت مجھ میں نہیں ہے۔ لفظ کیوں، یہ آج جو بڑی بڑی پارٹیوں، بڑی بڑی پراپرٹی کے مالک نظر آتے ہیں نا، یہ آج کل جو بڑی بڑی کاروں کے مالک نظر آتے ہیں نا، ایسے ویسے جو کمائی کر کے نظر آ رہے ہیں نا، دنیا میں تو چل جائے گی بابا ان کی بابا گیری، کل کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں منوقش حلک یا عائشہ، عائشہ، اللہ اگر سوالیہ مار کے لگا دے کیوں، لفظ کیوں کے جواب دینے کی سکت عائشہ مجھ میں نہیں ہے، اسی لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ سوچو میرے بھائی، جس جہنم سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچنے کی ہدایت دے رہا ہے، وہ جہنم کوئی ممی ڈیڈی ہاؤس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ۔ ہم 1 گھنٹے کے لیے آئے ہیں، ایسیاں چل رہے ہیں، سینٹرل اے سی، کتنے ایسیاں ہیں، کتنے فین ہیں، کتنی روشنیاں ہیں، ہے نا؟ 1 گھنٹے کے لیے وہاں سالوں سال، بلکہ ہمیشہ نہ زندگی ہے نہ موت ہے، زندگی بھی نہیں کہ جی سکے، موت بھی نہیں ہے، موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم کا منظر کھینچتے ہوئے کہتے ہیں لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ، اوپر جو چھت ہوگا وہ آگ کا ہوگا،
وَمِن تَحْتِهِمْ ذُلَلْ، نیچے جو فرش ہوگا وہ آگ کا ہوگا، دو آگ کے بیچ میں حضرت انسان ہوگا. پریشر کوکر ہے نا گھروں کے اندر، کیا کیا بنتا ہے؟ اللہ جہنم کو پریشر کوکر کی طرح بنا دے گا. آج مرغ تلا جا رہا ہے، آج کوئی اور چیزیں ہیں، وہاں انسانیت کو بھونا جائے گا. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر جو چھت ہوگا وہ آگ کا ہوگا، نیچے جو فرش ہوگا وہ آگ کا ہوگا، دو آگ کے بیچ میں حضرت انسان ہوگا. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ ایسی آگ سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عبادی، او میرے بندے، میں تیری مزاج سے واقف، میں تیری طبیعت سے واقف. تیرا گرمی کا اگر ٹیمپریچر بڑھ جائے، ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتا ہے، تو اپنی طبیعت کو سنبھالنے کے لیے کیا کچھ جتن کرتا ہے. یا عبادی فتقون، او میرے بندو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اتنے پیار سے میرے اور آپ کے باپ نے بھی نہیں کہا ہوگا، میں اور آپ بھی اپنے بچوں کو نہیں سمجھائیں گے جتنے پیار سے اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، او میرے بندو. اللہ اکبر، کیسے برداشت کریں گے بابا؟ آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ محترم کیوں نظر نہیں آئے. کیا مولانا کیا بتائیں، گھر والوں کی طبیعت ناساز تھی، میرا بچہ ایڈمٹ تھا، میرے گھر میں فلاں پرابلم تھا. باپ کتنا مشفق، شوہر کتنا مشفق نظر آتا ہے، آج کتنا ہمدرد نظر آتا ہے. یہی شوہر قرآن مجید پارہ نمبر 29 سورہ معارج اٹھا کر دیکھیے. یود المجرم، مجرم چاہے گا، لو یفتدی، اگر فدیہ قبول کر لیا جائے، من عذاب یومئذ ببنی، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے. باپ اتنا بے رحم ہو جائے گا، کہے گا اللہ نہ آج میرے پاس اے ٹی ایم ہے، نہ ڈیبٹ کارڈ ہے، نہ میرے پاس کوئی وسائل سامان ہے، بس مجھے 2 گز کفن کا کپڑا پہنا کر میرے بچوں نے مجھے قبر کے حوالے کیا تھا، آج میرے پاس وسائل زندگی سب ختم ہو چکے ہیں. یود المجرم، مجرم چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے باپ اتنا بے رحم ہو جائے گا، کہے گا اللہ یہی بچے جن کے کالج کو پڑھانے کے لیے، جن کے ناز اور نخرے کو سنبھالنے کے لیے، جن کی تعلیم اور تربیت کے لیے، جن کی شادی بیاہ کے لیے میں نے حلال اور حرام کا جنازہ نکالا، ان بچوں کے فیوچر کو بنانے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا. آج میرے پاس اپنے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہے، میں ان بچوں کا باپ ہوں، میرے ایک ایک بیٹے کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں بھیج دے، مجھ بوڑھے پہ رحم فرما. کتنا بے رحم باپ ہو جائے گا، کتنا بے رحم شوہر ہو جائے گا. کبھی بیوی کی محبت میں ماں کو گھر سے نکالا، باپ کو گھر سے نکالا، خاندان والوں سے رشتے توڑ لیا، بیوی کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا، لیکن بے رحم شوہر ہو جائے گا، کہے گا اللہ یہی میری ہوم منسٹر ہے، یہی میری بیوی ہے، اس کے ناز اور نخرے، اس کے لاڑ اور پیار، اس کی محبت، اس کے مکر و فریب، اس کی چال بازیوں نے ماں سے دور کیا، باپ سے دور کیا. آج یہی بیوی میرے پاس سامنے ہے، اللہ اس بیوی کو جہنم میں بھیج اور مجھ پہ رحم کر. یہ میں نے الفاظ نے، قرآن کے الفاظ. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وہ صاحبتہ، بیوی، واقعی بھائی، وہ فصیلتہ التی تؤوی، اللہ یہ خاندان والے، یہ برادری، یہ قوم، یہ میرے رشتہ دار، ارے ان کے لیے تو میں نے شریعت کو تک چھوڑ دیا، نبی کی سنت کو تک نظر انداز کیا کہ میرے بھائی جان میرے نکاح میں نہیں آئیں گے، میرے بہن بھی میرے بچوں کس میں نہیں آئیں گے. میں نے پھول تماشے باشے سب کچھ کر لیے، میں نے ان کی محبت میں شریعت کو پامال کیا. آج میرے یہ خاندان والے، یہ میرے چچا، یہ میرے ماما، یہ میرے رشتہ دار، یہ میرے بہن بھی سب ہیں، وہ فصیلتی التی تؤوی. اتنا ہی نہیں، اللہ میری ایک جان کو بچانے کے لیے ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ میری ایک جان کو بچانے کے لیے پوری دنیا کو
مومن پورا مہاڑی محلہ نہیں، گلبرگہ نہیں، کرناٹک نہیں، انڈیا نہیں، پوری دنیا کو جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، روئے زمین کے سارے افراد کو لے لے اور مجھ پر رحم کر، ہوگا؟ کھلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، یہ شعلے مارنے والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، یہ چمڑی کو ادھیڑنے والی آگ ہے۔ انسان بھاگے گا، تدعو من ادبر وتولا، جو آدمی بھاگ رہا ہے اس کو جہنم کی آگ پکار کر کہے گی، او مسٹر انڈیا کہاں جا رہے ہو، او مسٹر جاپان کہاں جا رہے ہو، تدعو من ادبر وتولا، پکار کر کہے گی۔ اللہ اکبر۔ جہنم کوئی ممی ڈیڈی ہاؤس نہیں ہے۔ یہاں تو کم سے کم اب اس حال کے اندر کتنے لوگ جہنم فی مکان ضیق مقرنین دعوا ہنالک ثبورا، ایک تنگ اور تاریک کوٹری کے اندر مجرموں کو زبردستی ٹھوسا جائے گا۔ قرآن مجید پارہ نمبر 18 کا آخری صفحہ، فی مکان ضیق مقرنین دعوا ہنالک ثبورا، اس وقت لوگ کہیں گے موت موت، ہوتا ہے نا، اسکول میں ناکام ہو گئے تو موت، محبت میں ناکام ہو گئے، بزنس میں لاس ہو گئے، کیا چھوڑو مولوی صاحب زندگی، کیا اس زندگی سے مرنا اچھا، چھوڑو مولوی صاحب۔ آج تو گھبرا کے کہتے ہو مر جاؤ گے، آج تو گھبرا کے کہتے ہو مر جاؤ گے، مر کے بھی چین نہیں پایا، کہاں جاؤ گے؟ قرآن سے پوچھو، یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، تجھے چھوڑا نہیں جائے گا، الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب کے پاس ہی تیرا ٹھکانہ ہے، نہ جاہ قرار ہے کہ سکون سے بیٹھ جائیں، نہ راہ فرار ہے کہ بھاگ کر کہیں سکون لیں۔ کہاں بھاگیں گے بابا؟ بھاگنے کی کوشش کریں گے؟ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنم کی آگ میں فرشتے دھکے دے دے کر کے، مکھے لگا لگا کر کے جہنم کی آگ میں ڈھکیلیں گے اور کہیں گے ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہی وہ آگ ہے جس کو تم ڈیگریڈ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کوئی آسان چیز نہیں، تنگ تاریک کوٹری۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کتنی تنگ، کتنی تنگ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک میخ مارنے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی۔ سمجھو اب اس حال کے اندر 200 500 لوگ، 2000 لوگ، ٹھیک ہے ٹھہر کے، اگر 2 لاکھ لوگوں کو یہ کر دیں گے کیا ہوگا؟ کہیں گے ہنالک دعوا ثبورا، اس وقت موت پکاریں گے، آسمان سے جواب آئے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، تم ایک دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ تم موت کی تمنا کر جاؤ، موت تو آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جنتی اور جہنمیوں کی تقسیم کے بعد اللہ موت کو بھی ایک بکرے کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں لائے گا، اور جنت اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو ذبح کر دیں گے اور کہہ دیں گے جنتیوں ہمیشہ عیش و آرام میں رہو، جہنمیوں ہمیشہ روتے رہو، تمہارے آنسو کوئی نہیں پوچھے گا۔ اللہ کے بندو، یہاں کی دنیا کی جیل میں چلو بابا، کم سے کم انسانیت کے ناطے اڈلی بڑا سانبر کچھ تو بھی کچھ ملتا ہوگا، وہاں بے دینوں کو، بے نمازیوں کو، شرابیوں کو، کبابیوں کو، مشرکوں کو کوئی رو رعایت نہیں ہوگی۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کے درخت، طعام الاثیم، یہ گنہگاروں کا، یہ پاپیوں کا، یہ بے نمازیوں کا، یہ بے دینوں کا کھانا ہوگا۔ کیا ہوگا وہ؟ کالمہل یغلی فی البطون، وہ پیٹ کی پوری انتڑیاں بوائل کر کے رکھ دے گا، پوری انتڑیاں کھول جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسند احمد ابن حنبل کے اندر
حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت جامع ترمذی کے اندر، مسند احمد ابن حنبل کے اندر، لو ان قطرۃ الزقوم، لوگوں جہنمیوں کی جو غذا ہے نا زقوم جس کو کہا جاتا ہے، لو ان قطرۃ الزقوم قطرت فی الدنیا، زقوم کا ایک ڈراپ، اونلی ون ڈراپ، ایک قطرہ زقوم کا، ایک قطرہ بس. ایک قطرہ کتنا ہوتا ہے؟ کتنے ایم ایل کا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو ان قطرۃ الزقوم، لوگوں زقوم کا ایک قطرہ اگر دنیا میں بہا دیا جائے، کسی بھی کونے میں، یورپ میں، امریکہ میں، کہیں سے بھی اگر بہا دیا جائے نا، لَأَن تَنَاهَلُ الدُّنْيَا وَمَعَاشِهَا، وہ اپنی کڑواہٹ اور بدبو کی وجہ سے پوری دنیا اور اس کی معیشت کو برباد کر کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. اللہ کے بندو، جس کے ایک قطرہ پوری دنیا کو برباد کر سکتا ہے. اللہ کے نبی خود کہتے ہیں کیفا یعنی کہ تم اس کو کیسے کھانا پسند کرتے ہو. اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے کہا کیا تم کھاؤ گے، پسند کرو گے؟ پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ پیاس لگی ہے. سورہ دخان آیت نمبر 47 48 اٹھا کے دیکھو، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اس کو جہنم کے بیچ، اس کو کھڑا کر دو، پوری آگ میں کھڑا کر دو بیچ جہنم کے اندر. ثم صبوا فوق راسہ، پھر اس کے سر پر ایک ہتھوڑا چلا دو. جب سر کھوپڑی دو حصوں میں بٹ جائے، پھٹی کھوپڑی کے اندر کھولتا ہوا گرم گرم پانی بہا دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے بھائی سوچو، یہ جہنم، عزت نہیں کی جائے گی، کوئی تعظیم نہیں کیا جائے گی، کھانے پیا پیو نہیں. اللہ کہیں گے پکڑو اس کو، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اس کو جہنم کے بیچ کھڑا کر دو اور پھر اس کے سر پہ ہتھوڑا چلا دو. جب کھوپڑی دو حصوں میں پھٹ جائے، پھٹی کھوپڑی کے اندر گرم کھولتا ہوا پانی اوپر سے ڈال دو. اور قرآن کے الفاظ ہے زق زق، چک چک چک، انک انت العزیز الکریم. میاں بڑے یہ تھے نا، کولڈ پانی چاہیے، کولڈ ڈرنک چاہیے ہے نا، بسلری چاہیے، بہترین پانی چاہیے نا. ہاں تمہارے پیارے نعرے تھے نا، موبائل کا اسٹائل الگ تھا، ڈریسنگ اسٹائل الگ تھا، ڈرائیونگ اسٹائل الگ تھا، تم بڑے اسٹائلش تھے نا. زق زق زق، چک چک چک، انک انت العزیز الکریم. تم دنیا کے در بڑے معزز اپنے آپ کو سمجھتے تھے. اللہ اکبر. میرے بھائی کیا ہوگا؟ وہاں نہیں آئیں گے، میں نے آیت کے ذریعے بتا دیا، مما نہیں آئیں گے، پپا نہیں آئیں گے، ڈیڈی نہیں، دوست. وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی کی حمایت میں نہیں آئے گا، ہے نا. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابی، اپنے ماں اور باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنی، اور اپنے بیوی اور بچوں سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. باپ بیٹے کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں، شوہر بیوی سے بے وفائی، بیوی شوہر سے روگردانی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنیہ، اس دن ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. اسی لیے جامع ترمذی کے اندر اللہ کے نبی نے اپنی سب سے چہتی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا انقذی من النار، بیٹی فاطمہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے. فانی لا انقذک من اللہ شیئا، او پیاری بیٹی اس گھمنڈ میں یا اس خیال میں مت رہنا، اس خیال میں، گھمنڈ نہیں، اس خیال میں مت رہنا بیٹی کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں نبی آخر الزماں ہوں، میں فلاں. نہیں بیٹی، باپ کی حیثیت سے میں تمہیں کام نہیں آؤں گا بیٹی. تمہارے اعمال اس قدر، جس نبی نے اپنے بیٹی سے یہ کہا ہو، اور آج کے یہ پیر و مرشد، آج کے یہ علماء، یہ دانشور جو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں
کعبے کے رب کی قسم ہے پیارے نبی سے بڑا پیر و مرشد کوئی نہیں آیا. پیارے نبی سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ انقذی من النار، بیٹی اپنے آپ کو بچا لے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رو رہی تھی. اللہ کے نبی کہیں باہر گئے تھے، دیکھا رو رہی. کہا ما یبکی کی عائشہ، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ عائشہ تمہیں کس نے رلایا ہے؟ عائشہ تمہیں کس چیز نے تکلیف پہنچائی ہے؟ عائشہ تمہارے آنکھ سے آنسو کیسے نکل رہے ہیں؟ کہتے اللہ کے رسول کچھ نہیں، قرآن پڑھ رہی تھی. ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. اس آیت پر پہنچی، سوچنے پہ مجبور ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی بیوی ہوں، ابو بکر کی بیٹی ہوں، خاندان قریش کی بہو بھی ہوں اور بیٹی بھی. اللہ کے نبی یہ نسبتیں کام آئے گی، یہ نسبتیں کام آئے گی. آپ کی بیوی، صدیق اکبر کی بیٹی، خاندان قریش کی بہو اور بیٹی. اللہ کے نبی میرے شوہر سے پیارا شوہر روئے زمین نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا. آپ کے قول کے مطابق میرے باپ سے زیادہ اچھا کوئی باپ نظر نہیں آئے گا. آپ نے خود کہا ہے کہ وہ کر کے اسناد کو اللہ کے رسول میرے خاندان قریش سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ کوئی خاندان ہے؟ کام آئے گی. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ 3 مقام ایسے جہاں کوئی کسی کی خبر گیری نہیں. خبر میں بھی نہ تمہاری نہ بیٹی فاطمہ کی، نہ تمہاری نہ بیٹی فاطمہ کی خبر لے سکوں گا. خبر پل صراط پہ گزرتے ہوئے اور میدان محشر میں جب سب کے سب مادر زاد ننگے ہوں گے، کسی کے بطن پہ کپڑا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول سب ننگے، ہاں مرد عورتیں، ہاں. اللہ کے رسول حرم شرم نہیں آئے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ وہ رب کی عدالت، جنت اور جہنم کے فیصلے کا انتظار، لوگوں کے اوپر ایسی غشی طاری ہوگی لوگ نگاہ اٹھانے کی ہمت تک نہیں کر سکے گی. ارے بابا جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لباس وَسَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. لباس جو ہوں گے نا، جو آج ڈامبر اس پہ ڈالا تھا نا روڈ پہ، اسی کے لباس ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشى وجوہہم النار. ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی ہر طرف سے. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں، وقطعت لہم ثیاب من نار. ان کو آگ کے کپڑے تھانوں کی شکل میں پھاڑ پھاڑ کر دیے جائیں گے. قطعت لہم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم. اتنا ہی نہیں، پھر وہ لباسوں کے اوپر پھر کھولتا ہوا گرم گرم پانی ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے بندو جہنم اتنی آسان ممی ڈیڈ ہاؤس نہیں ہے. اس غلط فہمی میں نہ رہیں. ابھی دیکھو بیچارہ ابھی ایک عالم دین 2 دن پہلے حج کر کے آیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ کروٹ کرو جنت نصیب فرمائے. ایک دن بس بیوی بچوں کی شکل و صورت دیکھ سکا، دوسرے دن جنازہ نکل گیا. کیا معلوم کہ میری اور آپ کی موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کن حالات میں آئے گی. اور مرنے کے بعد 2 ہی راستے ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل ما بعد الموت. عقل مند وہ جو اپنے نفس کو جھکاتا ہے، موت کے بعد والی زندگی پر اس کی نظر ہوتی ہے. والعاجز من اتبع ہوا. بے وقوف وہ ہے جو دنیا میں تو اپنی خواہشات میں لگا ہوا ہے. وتمنى علی اللہ، اللہ سے امید، اللہ میرے کو بھیج دیتا، یوں ہی بھیج دے گا اللہ تعالیٰ. ہاں آج کا ہر کس ناکس اگر مسلمان اگر جنت میں جا سکتا ہے، ابراہیم کا باپ کیوں نہیں جا سکتا؟ کیوں نہیں جا سکتا ابراہیم علیہ السلام کا باپ؟ کیوں نہیں جا سکتا نوح علیہ السلام کا بیٹا؟ کیوں نہیں جا سکتے نوح اور لوط کی بیویاں؟ سوچو، یہ پیغمبروں کی بیویاں ہیں، نوح اور لوط کی بیویاں. اللہ نے کہا قیل ادخلوا النار مع الداخلین. اور نوح اور لوط کی بیویوں جیسے اور عورتیں جہنم میں جا رہی ہیں، جاؤ تم بھی جہنم میں. اللہ کے پاس بارگنگ نہیں ہے، اللہ کے پاس رو رعایت نہیں ہے کہ آپ کون ہو، آپ کے کیا خدمات ہیں، کتنی یونیورسٹی آپ نے بنائی ہیں، کتنے مدرسوں کے آپ مفتی ہو، کتنے کیا ہو. توحید ہے ٹھیک، توحید نہیں گئی بھینس پانی میں. چاہے وہ کتنا بھی ان کو سید شاہ فلا فلا کے القاب، توحید نہیں ختم. برا مت مانو.
توحید سب سے پہلی ضروری, اور اس کے بعد سنت صحیحہ. میرے بھائیوں, میں تو ابھی کچھ بھی, میں جو لکھ کے تیاری کر کے آیا نا اس پر کچھ بولا ہی نہیں ہوں. تقریباً 36 منٹ ہو گئے. جہنم کہ میں تو وہاں پر کھانے کے لیے کیا کیا ملیں گے, پینے کے لیے کیا کیا ملیں گے, ان کے بستر کیسے ہوں گے, سب لکھ کے لایا تھا, لیکن میں نے تو ابھی اوپن ہی نہیں کیا کچھ. لیکن جمعہ کا وقت ختم ہو گیا. لیکن اتنا ضرور ہے میرے بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں, لوگوں میری مثال اس شخص کی طرح ہے جیسے کسی نے صحرا میں آگ جلایا ہے, کیڑے پتنگے ہیں کہ اس پر غالب آتے جا رہے ہیں, اور وہ شخص اپنے ہاتھوں سے کیڑے پتنگوں کو روک رہا ہے. بالکل تمہاری میری مثال تمہارے لیے ایسی ہے, میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں, اور تم ہے کہ مجھ پر غالب آتے جا رہے ہیں. آج سوچو, دین واضح ہے. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے کہا, جیسے رات کی تاریکی دن کی سفیدی واضح, دین واضح. دین کوئی گنجلک نہیں ہے, اس فطرے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, سیدھا سادہ دین ہے. لیکن ہم لوگوں نے سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ٹائم نہیں ہے نا, سائنس کو سمجھنے کے لیے ٹائم ہے, ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے ٹائم ہے, دوسری ساری چیزوں کے لیے. لیکن یاد رکھنا, 29ویں پارے کا پہلا صفحہ اٹھا کر دیکھو, کیا کہیں گے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم سنے ہوتے اور عقل سے تھوڑا بہت کام لیے ہوتے, ما كنا في اصحاب السعير, ہم جہنمیوں کے ساتھ نہ ہوتے. کل افسوس کر کیا فائدہ؟ اللہ جزائے خیر دے, مہاری والوں نے تو کم سے کم بلا کر اس پیغام کو واضح کیا ہے. یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے, کئی جمعہ اس پر قسط وار چل سکتے ہیں. آئندہ کبھی موقع ملا تو پھر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اتنا ضرور ہے کہ اپنے آپ کو اللہ نے جو جتنے پیار سے کہا نا, قو انفسکم واہلکم نارا, اپنے آپ کو, اپنی بیوی بچوں کو جہنم سے بچاؤ. یہی فکر, یہی پریارٹی رہنا. دنیا کماؤ, دنیا کمانے کے لیے اللہ منع نہیں کرتا, لیکن حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے, توحید اور شرک میں تمیز کرتے ہوئے, سنت اور بدعت میں تمیز کرتے ہوئے, اصلی اسلام اور نقلی اسلام میں تمیز کرتے ہوئے, ہے نا. دنیا کی ہر چیز پر تمیز ہے کہ بھئی یہ ریبن کا گلاس نہیں ہو سکتا, یہ اوسیم یا ڈگ جام کا کپڑا نہیں ہو سکتا. میری اور آپ کی عقل نہیں مانتی. جب ہم دنیا کے بارے میں اتنے کچھ یہ کرتے ہیں, پھر ہم اپنے مقصد حقیقی, مقصد زندگی کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیوں نہیں سمجھ رہے ہماری آخرت ہے؟ کیوں نہیں سمجھ رہے ان بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانا ہے؟ ورنہ اللہ نے قرآن مجید کی پیاری آیت ہے, میں اس آیت کے بعد اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں. اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور تحقیق کہ ہم نے جہنم کے لیے کچھ مخلوق کو تیار کر رکھا ہے, کچھ جنوں میں سے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے. کون ہیں؟ کون ہے؟ دیکھا, میں اور آپ تو اس میں نہیں ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, دل ہے سمجھنے سے قاصر, دل ہے تمیز کرنے کا مادہ نہیں ہے. وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, آنکھیں دیکھنے سے قاصر. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, کان ہے سننے سے قاصر. اللہ نے کیا کہا؟ جو لوگ اپنے دل کا, اپنی آنکھ کا, کان کا مس یوز کر رہے ہیں. کتنے ڈاکٹر ہیں, کتنے انجینئر ہیں, کتنے لیکچرر ہیں, کتنے پروفیسر ہیں, کتنے دانشور ہیں. ارے قوم کے ٹھیکیدار ہیں, حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں, اولئک کالانعام, یہ انسانیت کی بھیڑ میں جانور کی طرح ہیں. اللہ بول رہا, میں نہیں بول رہا ہوں, میں نہیں بول رہا ہوں, اللہ بول رہا ہے. دلیل قرآن مجید پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 12 سورہ انعام, اٹھا کر کے دیکھو. سورہ اعراف, اولئک کالانعام, جو اپنی آنکھ اور کان کا مس یوز کر رہے ہیں یہ جانور کی طرح ہیں. بل ہم اضل, بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ اولئک ہم غافلون, یہ اپنے انجام سے غافل ہیں. یہ کون سی دانش مندی ہے بابا؟ دوسروں کی زندگی سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لے, یہ کون سی دانش مندی ہے؟ وہ ہے نا منصاب بیوی بچے, ہے نا منصاب پیٹ, کس کا نہیں ہے پیٹ؟
کس کے لیے بیوی بچے؟ اگر بیوی بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے آدمی دین سے غافل ہو جائے، نمازوں سے غافل ہو جائے، آدمی توحید اور شرک کے درمیان تمیز کرنا چھوڑ دے، تو پھر اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ مجھے کہنے زیادہ، آپ کو سننے زیادہ، اللہ ہم سب کے ماں باپ کو، ہم سب کے بیوی بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچائے، جہنم کی ہولناکیوں سے بچائے، جہنمی اعمال سے بچائے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہماری جنت آسان ہو جائے، ہماری آخرت کے سارے مراحل آسان ہو جائے۔ اللہ ہمیں اتنی شد بدھ دے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی حلال روزی دے دے کہ ہم دنیا میں کسی کے محتاج نہ رہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ رہے۔ اللہ حلال روزی اتنی دے کہ ہم خوددار شان سے جی سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی روزی روٹی میں برکت دے، کاروبار میں برکت دے، دین و ایمان میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے۔ جو بھی ہم میں بیمار، جہاں بھی بیمار، ہمارے ایک بھائی جن کے والدہ کافی عرصے سے بیمار، اللہ انہیں شفا کلی عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، دواؤں میں اثر عطا فرمائے۔ میری ایک بھانجی بیمار ہے، اللہ اس کو شفا دے۔ ان کے علاوہ جو بھی جہاں بھی بیمار ہے، اللہ سب کو شفا دے۔ ہاسپٹل کی زندگی سے بچائے، ہاسپٹل کے اخراجات سے بچائے، ہارٹ اٹیک سے بچائے، کینسر سے بچائے، ہائی بی پی سے بچائے، لو بی پی سے بچائے، ہائی شوگر سے بچائے، لو شوگر سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیاوی سماوی آفات اور بلیات سے بچائے، ناگہانی آفات سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہمارا ہم نوا بنا دے، ہمارا ہم کیا، جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اللہ ان کی حالتوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حالت، بالخصوص ایک مسلم ملک ہم اور آپ جانتے ہیں جو خاک اور خون میں لت پت ہے، اللہ تعالیٰ اس مسلم ملک کی حفاظت فرمائے۔ اللہ وہاں کے معصوم بچوں پہ رحم فرمائے، وہاں کی بیواؤں پہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے حکمرانوں کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو جو اس چھوٹی سی بستی والوں کو پریشان کر رکھے ہیں اور 1 سال سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یا تو ان ظالموں کو ہدایت دے، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف محاذ کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان مال کی حفاظت، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کمیٹی والوں کو جزائے خیر دے جو ہم جیسے چھوٹے سے علماء کو بھی کبھی کبھی ممبر پر لاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی میں، کاروبار میں، دین و ایمان میں، آل اولاد میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آل اولاد میں، کاروبار میں، دین و ایمان میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جن کے بھی ماں باپ، بھائی بہنیں عزیز و قریب خبر کے آغوش سے پہنچ گئے، اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، حد نظر تک اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا پڑھتے تھے، اور میں نے اس سے پہلے بھی بولا شاید، وہ دعا کیا تھی؟ اللہم حفظنی بالاسلام قائما، اللہ اسلام کی حالت میں میری حفاظت کر، میں کھڑا رہوں، جہاں بھی کھڑا رہوں اسلام کے ساتھ۔ واحفظنی بالاسلام قاعدہ، اے اللہ میں جہاں بھی بیٹھا رہوں اسلام کے ساتھ۔ واحفظنی بالاسلام راقدہ، میں لیٹا بھی رہوں تو اسلام کی حالت میں۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا کیا میری اور آپ کی دعا نہیں ہونا چاہیے؟ اللہم حفظنی بالاسلام قائما وبالاسلام قاعدہ وبالاسلام راقدہ ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واعظم واتم اکبر۔